اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہاں جی، آج یہ سورہ بقرہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ ایک مدنی سورت ہے، اور قرآن پاک میں آگے آنے والے جتنے بھی مضامین ہیں، تمام کے تمام مضامین جو ہیں وہ اس سورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ وہ صورت ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں منافقین کا بھی ذکر ہے، مومنین کا بھی ذکر ہے، اور یہودیوں کا بھی ذکر ہے، نصرانیوں کا بھی ذکر ہے، کفار کا بھی ذکر ہے، اور انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو ساتھ جو بھی انہوں نے عمل کیا یا اس کے متعلق جو بھی ان کا رویہ تھا اس سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے۔ وہ سارا ان کا وہ طریقہ کار بتا کے ہمیں اس بات سے خبردار کیا گیا ہے کہ ہم اس طریقے سے نہ چلیں جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا یا ان کو ناحق قتل کیا یا ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا یا ان کا انکار کیا، یا پھر کس طریقے سے وہ ان کو جھٹلاتے گئے۔ وہ سارے طریقے اس میں جو ہے وہ بیان کر دی گئے ہیں کم و بیش۔ تو ان سب کو مد نظر رکھ کے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے اگین وہی کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ اس میں وہ طریقے جو وہ بیان کیے گئے ہیں ان کے معاملات وہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، ہمیں ان کو کہانیوں کے طور پہ نہیں لینا، کیونکہ وہ کہانیاں ہیں ہی نہیں۔ وہ کہانیاں وہ ہیں جو ہمیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ ہم ان گناہوں سے، ان برائیوں سے باز رہیں جو گناہ اور جو برائیاں پچھلی امتیں جن کا شکار ہوتی رہی ہیں، اور ہم وہ والے عمل نہ کریں تاکہ ہم اس طریقے سے جس طریقے سے ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور وہ جو ہے وہ گمراہ ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے غضب در غضب کا شکار ہوئے، ہم اس طریقے سے نہ ہوں۔ ہمیں ان کی جو معاملات ہیں ان سے سبق سیکھنا ہے، اور سبق سیکھ کے آگے ہمیں چلنا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سورہ ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو سیکھو، اس کا سیکھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ اور اس میں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، ایک روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور جس گھر میں سورہ بقرہ نہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سورہ بقرہ قرآن کا کوہان ہے۔ جس طریقے سے اونٹ کی شان اس کے کوہان سے ہوتی ہے جو اونٹ سے زیادہ سر بلند ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے قرآن جو ہے، قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے۔ اور یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت جو ہے آیت الکرسی، اور وہ سب سے لمبی آیت ہے، وہ بھی اس میں موجود ہے، اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آخری آیت بھی اس صورت میں موجود ہے۔ اس میں حلال اور حرام کے متعلق اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان پہ چارج شیٹ ہے، تقریباً 100 آیات ہیں اس میں جو یہود پر ہیں۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پر جادو کرے جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے، اور یہ قیامت کے دن بادل کی صورت سایہ کریں گی۔ تو ہم اگر اس بات کا اعادہ کریں کہ ہم ہر رات سورہ بقرہ کا کچھ حصہ پڑھ کے، ساری صورت تو نہیں پڑھی جا سکتی، کچھ حصہ پڑھ کے سوئیں گے، کچھ صبح پڑھ لیں گے، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی برکت کی بات ہے اپنے گھر کے لیے۔ تو اس کو سمجھ کے پڑھنا جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات آتے ہیں جن کے متعلق جو عرب کے لوگ ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ شور شرابہ کرتے تھے ہر بات پہ،
لیکن ہمیں اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے ان کے متعلق کچھ کہا ہو. اٹ مینس کہ یہ اس دور میں کامن تھے، یعنی یا تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا. تو اس وجہ سے یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، یعنی یہ وہ علم ہے جو کہ ہمیں نہیں دیا گیا. تو آئیں پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہم اس کی پہلی آیت، ایک آیت کا ترجمہ آج کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ان کو باقی آیات کو اس کو دیکھیں گے. تو اس کی پہلی آیت جو ہے وہ ہے، سوری میں قرآن کھولوں. ہاں جی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالکا، ذال ہے یہ دور کی چیز کے لیے، یعنی کسی کو دکھانا کہ یہ ہے وہ، یہ ہے وہ. الکتاب، الکتاب، ال جو ہے کتاب کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. کتاب یعنی کوئی بھی کتاب، جب ال لگا دیا جائے تو یہ الف لام کا جو یہ اضافہ ہے یہ عربی میں کرتے ہیں کسی اسم معرفہ کے لیے، یعنی نکرہ سے معرفہ میں اس کو تبدیل کرنے کے لیے، لیکن کوئی خاص کتاب ہے، کوئی خاص چیز. اگر کوئی خاص چیز ہو تو الف لام کا شروع میں اضافہ ہوتا ہے. تو ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، یعنی وہ خاص کتاب. لا نہیں، ریبہ شک، فی ہی اس میں، فی میں ہی اس، فی ہی اس میں ھدن ہدایت ہے، للمتقین، لل کے لیے، متقین ڈرنے والوں کے لیے، متقی پرہیزگار لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے. تو اس کا جو با محاورہ ترجمہ بنتا ہے ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، لا ریبہ نہیں ہے، فی ہی اس، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فی ہی اس میں، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اچھا، اس میں جو ورڈ فی ہی ہے اس کے آگے اور پیچھے یہ تین نقطے آئے ہوئے ہیں. معانقہ کہتے ہیں اسے. یہ معانقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلے کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے، اسے آگے جو ورڈ آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ورڈ جڑ سکتا ہے، اس کے پیچھے جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے. یعنی یہ اس کو ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. اور اگر ہم اس کو آگے کے ساتھ مل کے پڑھیں، اس کو ہم ایسے چھوڑ دیں، ذالک الکتاب لا ریب، کہ یہ وہ کتاب ہے، نہیں ہے شک، نہیں اس میں کوئی شک، فی ہی اس میں، یعنی فی لا ریب فی ہی، اس کے ساتھ ہم نے اس کو ملایا پہلے کہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، پھر اس کو ہم دوبارہ پڑھیں، فی ہی اس میں ھدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے. تو یہ آگے پیچھے جو یہ نقطے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے دونوں کے ساتھ ملا کے، یعنی اگلے کے ساتھ بھی اس کو پڑھیں گے ہم، پچھلے کے ساتھ بھی پڑھیں گے، کہیں کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے 2 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس کا جو ہے وہ ترجمہ تھا. اب اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی تفسیر اس کی دیکھتے ہیں ہم. ہاں جی، اس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا جو ورڈ آیا ہے وہ ذالکہ آیا ہے. یہ اسم اشارہ ہے. یہ ھذا اور ذالکہ ان دونوں کا جو ہے وہ یہ ھذا کی جگہ بیسیکلی یوز ہوا ہے. ذالکہ کہتے ہیں کہ عربوں میں یوز ہوتا تھا جب کسی دور کی چیز کے لیے وہ اشارہ کرتے تھے اور خاص اس کو چیز وہ سمجھتے تھے تو پھر وہ ذالکہ کہتے تھے. اور ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب. اب اس میں اگر ہم دیکھیں ذالکہ کی ایک تفسیر جو ہے وہ عالم یہ کرتے ہیں، علماء یہ کرتے ہیں کہ ذالکہ جو ہے یہ جب ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دعا ہے اور باقی قرآن جواب الدعا ہے، تو وہ جو دعا ہم نے مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، وہ جو دعا ہم نے مانگی تھی یہ اس دعا کا جواب ہے کہ ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، یعنی جو تم نے مانگی تھی، جو تم نے ہدایت مانگی تھی، تو یہ ہدایت ہے ان کے لیے جنہوں نے خلوص دل سے ہدایت مانگی. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ تم ہدایت مانگو خلوص دل سے. اور جب ہم نے جس نے جتنے خلوص سے، جس نے جتنے دل سے، جتنے مخلص ہو کر، جتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سرب سجود ہو کر، جتنا اپنے دل کو جو ہے وہ ہر قسم کے شک سے پاک کر کے دعا مانگی، تو
اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اتنا ہی وہ اس دعا سے برکت پا سکتا ہے۔ تو علماء نے ایک تو اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو اس سوال کے جواب میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے، ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ لا ریب، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ تو جب تک ہمارا دل شک سے پاک نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل میں ایمان مضبوط نہیں ہوگا، تب تک یہ بالکل یقینی ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ اگر ہم جو عام ڈاکٹر کی میڈیسن ہم لیتے ہیں، وہ بھی اگر ہم اس شک سے کھائیں کہ پتہ نہیں آرام آنا ہے کہ نہیں آنا، یہ تو ڈاکٹر ہی اچھا نہیں، تو وہ بھی ہمیں آرام نہیں دیتے۔ جبکہ کسی یقین کے ساتھ ہم ایک معمولی سی میڈیسن خود بھی اٹھا کے کھا لیں کہ نہیں اس سے فلاں کو آرام آ گیا تھا، مجھے بھی آرام آ جانا ہے، تو وہ اس سے انسان کو اس سے بھی آرام آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے ساری بات جو ہے اس بات کی ہے کہ آپ کس قدر کتنے کے یقین سے جو ہے اس اللہ تعالیٰ سے ہدایت آپ نے مانگی ہے، اتنے ہی یقین سے آپ اتنی ہی زیادہ آپ اس سے ہدایت جو ہے وہ پا سکتے ہیں، اتنے ہی اپنی زندگی میں برکت لا سکتے ہیں۔ تو ایک علماء کا جو ہے وہ یہ بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ ذالکہ کا اشارہ حروف مقطعات کی طرف ہے، کہ لیکن یہ ہے کہ حروف مقطعات چونکہ ان کے معنی ہمیں نہیں بتائے گئے، اس لیے اس کے متعلق ہم کچھ زیادہ نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تورات اور انجیل میں جس کتاب کا ذکر کیا گیا، کیونکہ آگے اس کے فوراً جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ بیان آتا ہے، ان کے معاملات آتے ہیں، اس وجہ سے یہ جو ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کا ذکر کیا تھا اور جس ہدایت کا ذکر کیا تھا، تو یہ وہی ہدایت ہے جس کا جو ہے نصرانی اور یہودی جو ہے وہ بہت زیادہ شدت سے جس کا انتظار کرتے تھے۔ تو ایک اس کی یہ بھی تفسیر کی جاتی ہے۔ تو یہی ہے پھر وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین وہ ہیں، متقی لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر یقین رکھتے ہیں، جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہماری ہر حرکت، ہماری آنکھ کا ہر اشارہ، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت، ہماری ہر سوچ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لکھی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں محفوظ ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ جن لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے نیکی کر دی تو یہ تو میری نیکی ہو گئی، تو میں نے تو اتنی نیکیاں کر لیں۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی نیکی اور آپ نے جو وقت بدی میں گزارا یا کوئی بری سوچ میں گزارا، آپ کی سوچ جو ہے اس کے اوپر بھی، یعنی اس بات کا کلیئر کٹ جو ہے وہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پہ اکیلے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور جب ہم بالکل تنہائی میں ہیں اور ہماری سوچ ہے جس کے اندر اور کوئی بھی نہیں جا سکتا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور ہماری سوچ ہے جو ہماری عمل میں متشکل ہوتی ہے، اور ہمارے عمل میں جو ہے اپنا جو صحیح تصویر وہ پاتی ہے۔ اور اس وجہ سے ہماری اپنی سوچ جو ہے، جب سوچ ہماری صحیح ہوگی، سوچ ہماری جو ہے اس میں کوئی یقین مکمل ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، ہم تبھی اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا پورا یقین جب تک نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو تب تک یہ ہدایت نہیں ہو سکتی ہمارے لیے۔ تو ہدایت یہ ہے، کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس صف میں شامل ہوں، ہم سب جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تو تبھی ہم اسے ہدایت لے سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا جو ہے وہ خلوص دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، تو ہمیں اپنے ان لوگوں میں شامل کر جو تجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، تاکہ تیری اس کتاب سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین ثم آمین۔